أشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس پوری کائنات میں جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی، یہ آسمان و زمین، یہ چاند سورج، ان سب کے بارے میں اللہ نے کہا کہ هو الذی سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب کو انسان کے کام میں لگا دیا ہے، انسان کے تابع کیا ہوا ہے. اور اللہ نے یہ جو چاند اور سورج بنائے، یہ اللہ نے، اور جو اس کی حکمتیں ہیں، ان کے جو کام ہیں وہ الگ ہیں کہ اسی سورج کے ذریعے ہر ملک کا، ہر علاقے کا موسم بدلتا ہے. کبھی سردی آتی ہے، کبھی گرمی آتی ہے. ایک جیسا موسم ہوتا یہ انسان بہت تنگ ہو جاتا. ایک جیسے موسم میں مختلف فصلیں کیسے اگتی، گرمیوں کے موسم میں سردیوں کی فصلیں کہاں سے آتی، سردیوں کے پھل کہاں سے آتے، اور اگر سردی ہی ہوتی تو ایسی صورت کے اندر گرمی کے موسم کے پھل کہاں آتے، وہ غلہ گرمیوں میں اگنے والا کہاں سے آتا. یہ اللہ کا نظام ہے کہ سورج کے ذریعے اس نے موسموں کی تبدیلی رکھی اس انسان کے لیے. اور یہ سورج اور چاند کو اللہ نے انسان کے لیے دن، ہفتے، مہینے، راتیں، سال گننے کے لیے اللہ نے یہ چاند اور سورج کو بنایا. سورۃ الرحمن میں اللہ نے فرمایا الشمس والقمر بحسبان. یہ سورج اور چاند دونوں حساب کا ذریعہ ہے کہ انسان اس سے وقت کو شمار کرتا ہے، سالوں کو شمار کرتا ہے، مہینوں کو شمار کرتا ہے. اور یہ جو کیلنڈر کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں ایک سال کے اندر، یہ 12 مہینے کسی انسان کی ایجاد نہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے. سال کو 12 مہینوں میں رکھنا یہ اللہ نے بنایا، سال کے اندر 12 مہینے. اور کب بنائے یہ بھی سوچنے کی بات ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کا مطالعہ کیجیے تو وہاں اللہ نے کیا فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم.
ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا، یہ 12 مہینے اللہ کے نزدیک گنتی ہے۔ اور یہ اللہ نے کب 12 مہینے بنائے تھے، تقسیم کیے تھے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا، اس وقت انسان ابھی وجود میں نہیں ہے۔ منہا 4 حرم، اس میں سے 4 حرمت والے مہینے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا۔ لوگ اس وقت بھی پوچھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ حرام مہینے کون سے ہوتے؟ اللہ نے وہ سوال اور جواب دونوں بتائے قرآن مجید میں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قل قتال فیہ کبیر، یہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا، لڑنا حرام ہے، منع ہے، بڑا گناہ ہے۔ وہ 4 مہینے جو اللہ نے اس وقت حرمت والے بنا دیے تھے آسمان و زمین کو پیدا کرتے وقت، ایک رجب کا مہینہ، رجب کا حرمت والے 4 مہینے، اور 3 مہینے لگاتار شوال، یہ کہ فوراً بعد ذی قعدہ، عید الفطر 1 شوال، اس کے بعد اگلا مہینہ ذی قعدہ، پھر ذی الحجہ بڑی عید والا مہینہ، پھر محرم۔ تو رجب ایک الگ ہے، اور 3 مہینے لگاتار ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 4 حرمت والے مہینے۔ اور اس میں کیوں حرمت؟ قل قتال فیہ کبیر، یہ بھی اللہ نے بتایا۔ اور یہ کیلنڈر رہے تو 12 مہینے، لیکن اس میں لوگ مختلف انداز سے سال بناتے چلے گئے۔ آپ کے سامنے اس وقت مشہور 2 کیلنڈر ہیں، ایک ہجری کیلنڈر جسے لوگ اسلامی کیلنڈر کہہ دیتے، یہ ہجرت سے شروع ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اس کا آغاز ہوا۔ اور جو عیسوی کیلنڈر ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اپنے بعد آنے والے نبی کا نام تک بتا دیا تھا، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک بتا دیا۔ سورہ صف 28واں پارہ آیت نمبر 6، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، جو میرے سامنے تورات ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے آسمانی کتاب ہے، ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو 3 پیغام دیے تھے، اور اب عجیب بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں نے ان تینوں پیغاموں کو نہیں مانا۔ نمبر 1،
اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا، میں رسول اللہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے انہیں ابن اللہ بنا دیا، ابن اللہ، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تشریف رکھ لیجیے، مجھے دقت ہو رہی ہے۔ تو ان نے پہلا پیغام دیا، اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، رسول اللہ کے بجائے ابن اللہ بنا دیا۔ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں بتائی۔ یہ یہود نے بھی کیا، عیسائیوں نے بھی کیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یہود نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ بات بھی نہیں مانی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں رسول اللہ، انہوں نے ابن اللہ بنا دیا۔ اور پھر دوسری بات کہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، یہ تمہارے سامنے جو تورات ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، یہ آسمانی کتاب ہے۔ وہ لوگ اس کو آسمانی کتاب نہیں مانتے تھے، ہم چاروں آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے۔ آپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، ہم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تورات، زبور، انجیل، قرآن، یہ سب آسمانی کتابیں۔ ہاں قرآن نے آ کر باقی کے احکام کو منسوخ کر دیا، اس پر بھی ایمان ہے۔ اور تیسری بات عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہی تھی کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، کہ خوشخبری دینے والا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ذاتی نام، باقی صفاتی نام، ایک نام محمد، ایک احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد نام آپ کے دادا نے رکھا، لیکن احمد نام اللہ نے کیسے رکھوایا وہ آپ کے ذہن میں سیرت کی کتابوں کا مطالعے سے آپ کے ذہنوں میں موجود تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے جسم میں تھے ابھی، کہ والدہ کو خواب آیا حضرت آمنہ کہ تمہارے یہاں بیٹا ہوگا اور اس کا نام احمد رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، پیدا ہوئے، تو اس وقت یہ جو آج کل ہمارا 2026 کیلنڈر چل رہا ہے، اس عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے 5 اپریل سن 571 عیسوی کو، 571 عیسوی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال بعد۔ تو اس وقت یہ کیلنڈر بھی چلتا تھا۔ میں نے بتایا کہ یہ 12 مہینے اللہ نے بنائے، آگے لوگ مختلف کیلنڈر بناتے رہے مختلف واقعات سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت دنیا میں 12 کیلنڈر چلتے تھے۔ مشہور سیرت کی کتاب ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، قاضی سید سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے لکھی وہ کتاب۔ اس میں ایک صفحے پر انہوں نے پورا گول دائرہ بنا کر کیلنڈر، 12 کیلنڈروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کیا بنتی تھی، وہ 12 کیلنڈروں کے حساب سے نام لکھ کر، مہینوں کے تاریخیں لکھ کر انہوں نے کمال کر دیا۔ اس میں 12 کیلنڈر چلتے تھے، کوئی خاص واقعہ ہوتا تھا ایک اور نیا کیلنڈر شروع ہو جاتا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سن 571 عیسوی، عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال بعد۔ اب 2 باتیں ذہن میں رکھیے گا، ایک تو یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے 570 سال پہلے احمد نام اپنی قوم کو بتا دیا تھا، قرآن حکیم کی سورہ صف کی آیت کے مطابق۔
570 سال پہلے اپنی قوم کو نام بتا دیا تھا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تورات اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک موجود، حالات موجود، صحابہ کا تذکرہ موجود کہ آپ کے ساتھی کیسے ہوں گے. یہ والی بات کہ تورات اور انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا، صحابہ کا ذکر تھا، یہ سورہ فتح کی آخری آیت تلاوت کیجئے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. یہ اللہ نے بتایا. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات اور انجیل میں موجود. یہ یہود اور نصارہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ان کو کتنی اچھی طرح پہچانتے تھے کہ یہ آخری نبی ہے. قرآن مجید کے الفاظ بولنے لگا. اللہ کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے. کہتے ہیں میرے بیٹا، اپنے بیٹے کو تو بندہ پہچانتا خوب اچھی طرح. اتنا اچھی طرح پہچانتے تھے کہ آخری نبی، نام تک معلوم تھا. اور قاضی سید سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی، آج تک ان کا دعویٰ اور چیلنج موجود ہے. بہت بڑے مورخ، آسمانی کتابوں کے ماہر تھے وہ. بہت کہنے لگے کہ قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد کے عیسیٰ علیہ السلام نے 570 سال پہلے بتا دیا تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے میرے بعد اور ان کا نام احمد ہوگا. تو قاضی سید سلمان منصور پوری نے بڑی عجیب بات لکھی، دعویٰ کیا ہے. کہنے لگے 570 سال پہلے احمد نام آؤٹ ہو چکا تھا، باہر آ چکا تھا، قوم کو پتہ تھا. لیکن 570 سال میں کسی ماں نے اپنے بچے کا نام احمد نہیں رکھا. تاریخ میں کوئی احمد نام کا بندہ نہیں ہے. اللہ کا نظام، اللہ کا نظام. ابھی تک یہ دعویٰ موجود ہے ان کا کہ 570 سال کی تاریخ میں کوئی احمد نامی شخص نہیں گزرا. کسی نے نہیں رکھا، حالانکہ نام پتہ تھا. تو میں نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت عیسوی کیلنڈر بھی چل رہا تھا. اس وقت کئی کیلنڈر چل رہے تھے. کوئی واقعہ بڑا پیش آتا تھا، ایک نیا کیلنڈر شروع ہو جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اصحاب الفیل کا واقعہ ہوا، جو آپ سورۃ الفیل میں پڑھتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یمن کا بادشاہ تھا، اس نے اپنا ابرہہ، اس نے عیسائی تھا تو اس نے اپنے یہاں گرجا بنایا بہت بڑا اور بڑے ہیرے جواہرات لگا کر. اور اس نے سوچا یہ لوگ ہر سال خانہ کعبہ کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں اور اتنا میلہ لگتا اور اتنی بڑی تجارتی 4 منڈیاں بہت بڑی بڑی لگتی تھی. آتے تھے حاجی کئی ہزار کلومیٹر دور سے سامان لے کر آتے تھے. تجارت ہوتی تھی بہت بڑی، ایک ملکوں کا سامان ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ ہوتا تھا. اس کے منہ میں بھی پانی آ گیا. ہاتھیوں کو لے کر اس پر منجنیقیں یعنی اس دور کی توپیں، غلیل کی طرح کی، جس میں بڑے بڑے پتھر رکھ کر مارے جاتے تھے عمارتوں کو گرانے کے لیے. یہ خانہ کعبہ کو گرانے آیا تھا ہاتھیوں کا لشکر لے کر. فیل، ہاتھی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 6 مہینے پہلے واقعہ پیش آیا. اور اس وقت جب یہ ابرہہ آیا اور اس نے یہ ابھی مزدلفہ کے قریب ایک وادی ہے، وادی محصہ، جہاں حاجیوں کو نہیں ٹھہرنے دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا اس وادی میں کوئی نہ ٹھہرے، یہاں عذاب نازل ہوا تھا اصحاب فیل پر. تو ابھی ہاتھی وادی محصہ تک پہنچے تھے، مزدلفہ کے قریب.
الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، ان پر ابابیل پرندے بھیجے چھوٹے چھوٹے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، چھوٹی چھوٹی کنکریاں اللہ نے برسائیں ان کے اوپر، فجعلہم کعصف مأکول، ان ہاتھیوں کو اور ہاتھیوں والوں کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، توڑی کی طرح۔ ابرہ بچ گیا تھا، بھاگ گیا۔ اس سال سے ایک نیا کیلنڈر شروع ہو گیا، عام الفیل۔ میں نے بتایا کہ لوگ کیلنڈر کیسے بناتے تھے، عام الفیل، ہاتھیوں کا سال والا کیلنڈر۔ اس لیے مورخین لکھتے ہیں، آپ حضرات بسا اوقات سوچتے ہوں گے کہ ہجرت کب ہوئی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، پھر 13 سال مکے میں رہے نبوت ملنے کے بعد، 53 سال کی عمر میں ہجرت کی، ہجرت کے بعد 10 سال زندہ رہے، سن 11 ہجری کو وصال ہو گیا ربیع الاول میں۔ تو ذہن میں بات آتی ہے کہ 40 سال میں نبوت ملی، 13 سال مکے میں رہے، 53 سال ہجرت ہوئی، 53 سال کے بعد تو ہجری کیلنڈر شروع ہوا ہجرت سے، تو وہ 53 سال کون سا کیلنڈر چلتا تھا؟ سیرت نگار سیرت کیسے لکھتے؟ یہ بہت دفعہ سیرت پڑھتے ہوئے نا یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہجرت تو 53 سال کی عمر میں شروع ہوئی اور وہاں سے کیلنڈر شروع ہوا، تو 53 سال میں سیرت نگار کیسے لکھتے ہیں؟ اس کے لیے ذہن میں رکھیے گا، ایک تو یہ والا کیلنڈر جو میں نے بتایا، عیسوی کیلنڈر، جو عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپریل اور 571 عیسوی میں پیدا ہوا، جو آج کل 2026 ہے۔ ایک کیلنڈر اس وقت یہ تھا، اور جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، اس سال ایک نیا کیلنڈر دنیا میں وجود میں آیا، سن ولادت، سن ولادت نبوی۔ چنانچہ جتنے مورخین ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابتدائی سالوں کو شمار کرتے ہیں تو وہ کیلنڈر لکھتے ہیں سن ولادت نبوی۔ پھر جب نبوت ملی 40 سال کی عمر میں تو ایک اور کیلنڈر شروع ہو گیا، سن نبوی، سن نبوی۔ چنانچہ سیرت نگار ان 10 سالوں کو، مکے میں جو 13 سال رہے، ان 13 سالوں کو سن نبوی کہہ کر لکھتے۔ یہ میں سیرت طیبہ کے مطالعے کی بھی چند باتیں حل کرتا جا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں آسان آسان ذرا کروں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ نے یہ چاند اور سورج کس لیے بنائے۔ تو ایک کیلنڈر ولادت نبوی، ایک کیلنڈر سن نبوی، ایک کیلنڈر سن ہجری۔ اور پھر یہ ہجری کیلنڈر بھی چلتا رہا، سن نبوی بھی چلتا رہا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تقریباً 20 لاکھ مربع میل فتح ہو چکا تھا، کئی ممالک، ہر ملک کے اندر اپنا کیلنڈر، ہر ملک کے اندر اپنا کیلنڈر، نظام کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام اس وقت جو موجود تھے اپنے دور خلافت میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ ہمیں ایک کیلنڈر متعین کر لینا چاہیے، کوئی ایک، اپنے نظام حکومت کو چلانے کے لیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مشورہ دیا کہ ان تمام کیلنڈروں میں سے اب آپ ایک کیلنڈر منتخب کر لیں اور وہ ہے ہجری کیلنڈر، ہجرت سے شروع ہو جائے، اور کس مہینے سے کون سا مہینہ ہجری کیلنڈر کا پہلا ہو، یہ اس مجلس شورا میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ محرم پہلا مہینہ ہونا چاہیے، ورنہ مختلف کیلنڈروں میں مختلف مہینے تھے۔ یہ مہینوں کے نام بھی اللہ کے طے کرتا تھے،
اور کچھ نہیں تو ایک مہینے کا نام تو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ کم از کم یہ تو مان لیں، رمضان کا نام تو اللہ نے رکھا۔ اور یہ کیلنڈر چلتے چلتے اب 2 کیلنڈر ہمارے ہاں اب موجود، ایک عیسوی ایک ہجری۔ چونکہ یہ ہجری سال شروع ہوا ہے، آج 3 تاریخ، پہلا سال، پہلا مہینہ 1448 ہجری شروع ہوا۔ وہ جی چارہ کہ اس کو آسان آسان کر کے آج نئی نسلوں کو بہت بتانے کی ضرورت ہے، اللہ کا یہ نظام سمجھانے کی ضرورت ہے۔ میں نے بتایا سائنسدانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، 12 مہینے کس کے بنائے ہوئے؟ اللہ کے۔ اور کب بنایا اللہ نے؟ ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ یہ 12 مہینے اللہ نے اس وقت بنائے تھے جب اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا تھا۔ یہ 12 مہینے اللہ کے بنائے ہوئے، کسی سائنسدان کے نہیں۔ یہ چاند اور سورج بھی اللہ کا بنایا، کسی سائنسدان کا نہیں، کسی انسان کا کوئی کمال نہیں۔ ابھی تک تو سائنسدان چاند اور سورج کے مکمل حالات معلوم نہیں کر سکے، ابھی معلوم نہیں کر سکے۔ ابھی تو سائنس آسمان تک بھی نہیں پہنچی۔ اطلاع مرض ہے، سائنس کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، تھوڑا سا مطالعہ ہے، باہر بڑے سے بڑے کسی بندے کو بلا لیجیے۔ یہ میں آگے چونکہ شرعی احکام اب بتانے والا ہوں نا، اس لیے پوری توجہ۔ یہ اوپر جو نیلا نیلا آسمان نظر آتا ہے، کسی دنیا کے بڑے سے بڑے سائنسدان کو بلا کر باہر صحن میں بٹھا لیجیے، پوچھیے اوپر نیلا نیلا کیا ہے، وہ کہے گا اسپیس، خلا۔ یہ نیلا کیوں نظر آتا ہے؟ وہ ذرات ہوتے ہیں، ان سے روشنی ٹکراتی، نیلا نیلا نظر آتا ہے۔ آگے کیا ہے؟ آگے وہ بتائے گا عطارد، مشتری، زحل، نیپچون، مریخ، ستارے۔ آپ کا چھوٹا سا ایک سوال، اس سے آگے کیا ہے؟ وہ کہے گا خلا، اسپیس۔ پھر اس سے پوچھے اور آگے کیا ہے؟ وہ کہے گا خلا، پھر اور باتیں بتائے گا بہت ساری۔ آخر کار کرتے کرتے اس سے سوال تو کیجئے کہ اس کے بعد کیا ہے، اس خلا کے بعد اور آگے کیا ہے؟ تو جو دیانتدار سائنسدان ہیں وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں ابھی ہماری تحقیق اس سے آگے نہیں گئی، مہربانی کیجئے سائنس کی کسی کتاب میں کائنات کی انتہا کا ذکر نہیں۔ سوال ہی پیدا ہوتا۔ یہ نہیں کہ سائنس آسمان کو نہیں مانتی، نہ یہ سائنس آسمان کا انکار کرتی ہے، بالکل نہیں۔ کسی سائنس کی کتاب میں نہیں لکھا کہ آسمان کوئی چیز نہیں۔ سائنس کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز مشاہدے اور تجربے میں آتی ہے وہ ہم بتاتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں ہمیں جس کا تجربہ ہوتا ہے وہ ہم بتاتے ہیں۔ یہ فرق ہے اسلام اور سائنس کے اندر۔ اسلام کا تعلق علم بالوحی کے ساتھ ہے، سائنس کا تعلق انسانی تجربے مشاہدے کے ساتھ ہے۔ کبھی بھی سائنس کو اسلام کا دشمن مت سمجھے، کبھی نہ سمجھے، قطعاً سائنس اسلام کا دشمن نہیں ہے۔ یہ تو انسان کی ذہنی پیداوار ہے، اور ہمارے پاس جو قرآن و سنہ ہے وہ علم بالوحی ہے، وہ خالق کائنات نے دیا ہے۔ چنانچہ ابھی یہ سائنسدان آسمان تک نہیں پہنچے، خلا بہت دور، خلا میں ہے ابھی۔ چنانچہ ایک دفعہ بیان کے اندر میں کہنے لگا یہ خلا والا واقعہ بار بار وہ لمبا میں نے کر کے بیان کیا کہ یہ اوپر خلا، پھر آگے خلا، پھر آگے خلا ہی خلا ہے۔ تو ایک صاحب ایک دم بیچ میں سے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اس کا مطلب ہے یہ دنیا ساری بیت الخلا ہے۔ میں نے کہا بالکل صحیح سمجھا۔ وہ بیچارے کا ذہن کہیں اور چلا گیا۔ خلا کا گھر، بیت الخلا کا معنی خلا کا گھر، تو خلا ہی خلا ہے صاحب۔ اب ایک چھوٹی سی گزارش، اللہ سب کو حج اور عمرے کے لیے بار بار لے جائے۔
آپ نے حج یا عمرے کے لیے جانا ہو اور وہاں کا پتہ پوچھیں اس سے جو بیچارہ کراچی تک گیا ہے، ہاکس بے تک گیا ہے، منوڑے تک گیا ہے، آگے تھوڑا سا سمندر میں سیر کر کے آیا ہے، اس سے پوچھیں میں نے جانا ہے حج کرنے، عمرہ کرنے، آگے کیا ہے؟ کہنے لگا آگے پانی پانی ہے۔ اللہ کے بندے آگے کیا ہے؟ وہ آگے پانی پانی، کیوں؟ بیچارہ وہیں تک گیا ہے نا، بیچارہ وہیں تک گیا ہے۔ اب عقل مند شخص کیا ہو، کون ہوگا؟ عقل مند شخص وہ ہوگا جو کراچی تک اور منوڑے تک اور سمندر کے پانی کو دیکھ کر آنے والے سے پوچھنے کے بجائے اس شخص سے حج اور عمرے کا راستہ پوچھے کہ جو بار بار وہاں سے ہو کر آیا ہے، جو وہاں سے ہو کر آیا اس سے پوچھ لیجیے میں نے جانا ہے سعودی عرب جانا ہے، مکہ مدینہ جانا ہے، کیسے جانا ہے، وہ بتائے گا جو ہو کر آیا ہے۔ اب بات کو سمجھنا ہے، سائنس ابھی خلا تک پہنچی ہے نا، تو وہاں تک اس کی بات کو مان لیں، اور جو ساتوں آسمانوں سے اوپر ہو کر معراج کی رات کو واپس آئے نا، آگے کی بات ان کی مان صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھبرانے کی بات کی، پریشان ہونے کی بات کی، جو جہاں تک ہو کر آیا، جس کی جہاں تک تحقیق ہے اس کی بات کو مان لیں، اور جو وہ ساتوں آسمانوں سے اوپر آ گئے بیچارے آسمان کو نہیں مان رہے، 7 آسمانوں کو کہاں مانیں گے؟ اور اللہ کہتا ہے میں نے 7 سماوات، میں نے آسمان 7 پیدا کیا، ہمارا ایمان ہے کس ساتھ؟ اس اللہ نے ہمیں یہ چاند اور سورج جو دیے، بہت سے حضرات پوچھتے ہیں، کہتے مولانا یہ عبادات کا تعلق یہ چاندوں کے ساتھ کیوں ہے؟ روزے کا تعلق چاند سے، عید کا تعلق چاند سے، سورج کے ساتھ کیوں نہیں؟ اور جو بعض حضرات قرآن مجید کا مطالعہ رکھتے ہیں وہ تو آیت پڑھ کر سوال کرتے ہیں، سورۃ الرحمن کی آیت پڑھ کر سوال کرتے ہیں، جی حضرت قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند دونوں حساب کا ذریعہ ہے، تو آپ علماء صرف چاند کو کیوں لیتے؟ یہ اس لیے عرض کرنے لگا ہوں کہ بہت سے حضرات عید الفطر کے موقع پر، رمضان کے پہلے روزے کے موقع پر بہت زیادہ شور مچاتے ہیں، علماء کے لیے پتہ نہیں کیا کیا جملے کہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا اب لوگ چاند پہ پہنچ گئے ہیں، چاند پہ جا کے کالونیاں بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، آگے پہنچ گئے ہیں، آپ ابھی تک یہ علماء موٹی موٹی اینکیں لگا کر چاند تلاش کرتے ہیں، زمین پر لوگ بیٹھ کر دوربینیں لگا کر۔ میں نے ابھی بہت ہلکے پھلکے الفاظ کہے ہیں، ورنہ ہر رمضان کو، ہر یکم پہلے روزے کو، ہر عید الفطر کو، اور بس یہ 2-3 موقع، عید الاضحیٰ کا چونکہ 10 دن پہلے چاند نظر آ جاتا ہے تو اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، رات 12 بجے اعلان ہوتا ہے چاند کا، کبھی 10 بجے ہوتا ہے، سارے تراویح کے لیے پریشان ہوتے ہیں، کل عید ہے نہیں ہے، سارے پریشان ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے ایک بہت ہی قیمتی، بہت ہی قابل وزیر تھے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے، انہوں نے چند سال پہلے اعلان کیا باقاعدہ اور کہا کہ یہ علماء ہر سال لڑتے رہتے ہیں، چاند نکلا ہے نہیں نکلا ہے، رات 10-10 11-12 بجے اعلان کرتے ہیں۔ ان علماء کو نا ہم ایک 4 سال 5 سال کا کیلنڈر بنا کے دیتے ہیں، کیونکہ اب سائنس بہت ترقی کر گئی ہے کہ کب چاند کہاں نکلے گا، تو ہم 4-5 سال کا کیلنڈر بنا کر ان علماء کو دیتے ہیں تاکہ پہلے سے طے شدہ ہو۔ جو ہی ان کا اعلان چھپا اخبار میں اگلے دن، یہاں ماشاءاللہ اساتذہ نے، جامعہ اشرفیہ کے ایک طالب علم ہیں، عالم بن گئے، انہوں نے چاند اور سورج کے حساب سے 100 سال کا کیلنڈر چھاپ کر اردو بازار میں رکھا ہوا، بک رہا، ذہن میں رکھیے گا 100 سال۔ مولانا بشیر صاحب نوجوان، کیونکہ ہمارے یہاں جامعہ اشرفیہ میں، ذہن میں رکھیے گا، جامعہ اشرفیہ میں یہاں اسپیس سائنس پڑھائی جاتی، فلکیات پڑھائی جاتی، اسٹرانومی پڑھائی جاتی، اور جو کتاب پڑھائی جاتی ہے
ذہن میں رکھیے گا، تاکہ علماء کی جو خفت آتی ہے نا پہلے روزے میں اور عید میں، تو میں اس کو ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں چاند اور سورج کے حساب سے، کیلنڈروں کے حساب سے، کہ جامعہ اشرفیہ میں فلکیات صغریٰ فلکیات کبریٰ نامی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور یہ لکھنے والے ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا موسیٰ خان رحمہ اللہ، موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ، وہ خود یہاں 30 سال 35 سال وہ خود کتاب صاحب مصنف اپنی اس کتاب کو پڑھاتے رہے ہیں یہاں جامعہ اشرفیہ میں، اور اب بھی پڑھائی جاتی ہے، داخلی نصاب ہے ہمارے یہاں اسپیس سائنس طلباء کو پڑھائی جاتی ہے، نمازوں کے اوقات، یہ تاریخیں کیسے نکالتے ہیں، فلاں فلاں سارا پڑھایا جاتا ہے۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ جامعہ اشرفیہ کے مولانا موسیٰ صاحب رحمہ اللہ والی یہ کتاب فلکیات صغریٰ فلکیات کبریٰ اس وقت پنجاب یونیورسٹی کی اسپیس سائنس کی جو MSc کا نصاب ہے اس میں داخلی نصاب ہے۔ علماء کو کمزور نہیں، پھر بات کیا ہے بیچ میں؟ یہ بات بالکل درست ہے کہ سائنس ہمیں حساب و کتاب کے ذریعے بتاتی ہے کیلنڈر کو کہ چاند لاہور میں کتنے بجے نظر آئے گا، کس تاریخ کو نظر آئے گا، کس دن نظر آئے گا، بالکل، لیکن وہ بالکل 100% درست۔ وہ ہمارے طالب علم نے جو بنا کر دیا ہے کیلنڈر، 100 سال کا کیلنڈر، یہ نہیں کہ صرف پہلی تاریخیں لکھی ہیں، ہر صفحے پر ہر مہینے کا کیلنڈر چھاپ کے رکھ دیا ہے، عیسوی تاریخ یہ ہے، دن یہ ہے، اور چاند کی تاریخ یہ ہوگی، چھپ کر پڑا ہوا ہے۔ اور اتنا شاندار اللہ نے نظام بنایا ہے یہ چاند اور سورج کا کہ یہ جو قمری سال ہوتا ہے نا، ہجری سال، اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، اور عیسوی سال اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ یہ شمسی کیلنڈر ہے، وہ قمری ہے۔ آسان کر رہا ہوں ذرا، چاند کے حساب سے قمری کیلنڈر ہوتا ہے 354 دن کا، 354 دن کا، اور اطلاعاً عرض ہے جس دن سے کائنات بنی ہے، یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے کائنات بنی ہے آج تک قمری سال نہ ایک دن کم ہوا ہے نہ ایک دن زیادہ ہوا، آج تک نہ ایک دن کم ہوا ہے نہ ایک دن زیادہ ہوا۔ یہ اللہ نے نظام بنایا، یہ اللہ نے نظام بنایا، کسی سائنسدان کے اس میں کوئی دخل نہیں، بالکل۔ اور یہ سورج کا جو کیلنڈر ہے یہ 364 دن کا ہوتا ہے، 4 سال، اور پھر اس کے بعد ایک دن لیپ کا سال جب آتا ہے تو اس میں وہ 28 فروری کے بجائے 29 فروری کر کے حساب کو برابر کرتے۔ اللہ نے کیا کمال کا نظام بنایا۔ یہ جو شمسی سال ہے نا، اس میں موسم فکس ہے آپ کے ہاں، جنوری فروری میں، دسمبر جنوری فروری میں یہاں سردی ہوگی، اور جون جولائی میں اب یہاں گرمی ہے۔ اللہ کا نظام۔ آپ کو معلوم اس وقت آسٹریلیا میں ٹھنڈ ہے، سردی، اس وقت آسٹریلیا میں سردی ہے، بالکل پاکستان سے الٹ نظام۔ اب اللہ نے رمضان رکھا چاند کے ساتھ، کسی ملک میں روزے آئیں گے گرمی میں، کسی ملک میں آئیں گے سردی میں۔ 30 سال پہلے آپ کی عمر میں سردی میں روزے تھے، اب اور چند سال بعد پھر انشاءاللہ سردی میں روزے آ رہے ہیں۔ اگر یہ شمسی کیلنڈر کے حساب سے روزے ہوتے تو گرمی کے روزے جہاں ہیں ان میں تو گرمی میں رکھنے، جہاں سردی میں وہاں سردی میں رکھنے۔ اللہ نے ہر ایک کو نظام بدل کے دیا ہے، کبھی رمضان سردی میں آئے گا، کبھی گرمی میں آئے گا، یہ بھی اللہ نے کیا۔ اچھا، یہ بھی کسی سائنسدان نے نہیں کیا، اللہ کا کام۔ اب رہا یہ سوال کہ جب اتنا آپ کے شاگردوں نے، جامعہ اشرفیہ کے اس طالب علم نے، عالم نے جب 100 سال کا کیلنڈر شائع کر دیا ہے تو کیوں پریشان ہوتے؟ تو اس کا جواب غور سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کر دیا ہے ایک بات کا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے اس مہینے کو دیکھ لے، اس مہینے کے چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، وہ روزہ رکھ لے۔ حساب کتاب نہیں۔ سائنس ہمیں چاند کے وجود کے بارے میں بتاتی ہے،
وجود ہلال کے بارے میں بتاتی ہے. اللہ نے قرآن میں ہمیں رؤیت ہلال، چاند کو دیکھنے کا پابند کیا ہے. بس یہ فرق ہے. یہ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں، جب اگر 100 سال کا کیلنڈر چھاپ دیا پھر کیوں یہ اس طرح ہوا؟ وہ سائنس کیا بتاتی ہے؟ وجود ہلال، کہ چاند پایا جا رہا ہے. وہ بہت آسان کر کے چاند پایا جا رہا ہے. اور ہمیں کس بات کا پابند کیا اللہ نے؟ دیکھنے کا. کتنا دین آسان ہے. چاند دیکھیں روزہ رکھ لیں، چاند دیکھیں افطار کر لیں، چاند دیکھیں عید الفطر کر لیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہجری کیلنڈر حکومت کے لیے نافذ کیا تھا، اطلاع عرض ہے سعودی عرب میں آج تک اس اسلامی مملکت میں ہجری کیلنڈر پر ہی سارا ملک چل رہا ہے. ہمیں مشکل پیش آتی ہے، معلوم نہیں. ہجری کیلنڈر پر سارا ملک چل رہا ہے. جو حضرات عمرے پر جاتے ہیں اور حج پر اب واپس آئے ہیں اور عمرے پر جاتے ہیں، اپنے پاسپورٹ کو اٹھا کر غور سے دیکھیے گا. اس میں جو خروج اور دخول یعنی انٹری اور ایگزٹ کی جو مہریں لگی ہوئی ہیں، وہ مہریں ہجری کیلنڈر کی لگی ہوئی ہیں، عیسوی کی بالکل نہیں. غور سے دیکھیے گا. وہاں پورا نظام ملک کا کس پر چلتا ہے؟ ہجری کیلنڈر پر. آج بھی یہ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں، کیا کسی ملک کا نظام ہجری کیلنڈر کے مطابق چل سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ چل رہا ہے. آج بھی چل رہا ہے. اب رہا یہ سوال جو درمیان میں نے کیا، الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند یہ حساب کا ذریعہ ہیں. تو مولانا یہ آپ عبادات کو کیوں لاتے ہیں چاند کے ساتھ، سورج کے ساتھ کیوں نہیں؟ ایک تو رمضان کا جواب دیا کہ رمضان اگر شمسی کیلنڈر کے حساب سے ہوتے تو جس کے لیے گرمیوں کے روزے آ گئے اس نے تو گرمیوں میں رکھنے، اور جس کے سردیوں میں آ گئے اس نے سردیوں میں رکھنے ہیں. رمضان کو اللہ نے چاند کے حساب سے بنایا، روزے بدل رہے، کبھی گرمی میں کبھی سردی میں. اللہ کا نظام، انسان کے لیے کتنی سہولت ہو گئی. اللہ نے یہ چاندوں کو کیوں بنایا؟ یہ لوگ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس سوال اور جواب دونوں کو سورۃ البقرہ میں ذکر کیا قرآن میں. یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. یہ لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. چاند کیوں؟ فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے وقت اور تاریخ مقرر کرنے کا ذریعہ ہے، اور حج کی تاریخ مقرر کرنے کا ذریعہ ہے. یہ اللہ نے بنایا. رہا یہ کہ چاند اور سورج، یہ ذہن میں رکھیے، زکوٰۃ کا تعلق چاند کے ساتھ، زکوٰۃ کا تعلق چاند کے ساتھ. یہ بھی بڑی اہم بات ہے عوام کے لیے، سب کے لیے. روزے کا تعلق چاند کے ساتھ، عید الفطر کا تعلق چاند کے ساتھ، حج کا تعلق چاند کے ساتھ، عید الاضحیٰ کا تعلق چاند کے ساتھ. عورت شوہر کی وفات کے بعد عدت گزارے تو چاند کے حساب سے، زکوٰۃ چاند کے حساب سے. یہ بھی میں تھوڑا سا آسان کر کے عرض کرنے لگا ہوں، کوشش کر رہا ہوں اس ٹیکنیکل موضوع کو آسان ترین کر کے. زکوٰۃ شرعی طور پر چاند کے حساب سے دینی چاہیے. اگر کوئی صاحب جنوری فروری یعنی عیسوی کیلنڈر کے مہینے کے اعتبار سے زکوٰۃ دیتے رہیں گے تو ان کو ٹھیک 30 سال کے بعد 1 سال کی اور زکوٰۃ دینی پڑے گی. 36 سال کے بعد 1 سال کی اور زکوٰۃ دینی پڑے گی. کیوں؟ ذرا میں بہت آسان کر کے عرض کرنے لگا. چاند کا مہینہ ہمیں شرعی طور پر کہا گیا چاند کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہے. چاند کا مہینہ 354 دن کا اور شمسی سال 364 دن کا، 10 دن کا فرق آیا. 36 سال بعد کتنے دنوں کا فرق پڑ جائے گا؟ 360 دن کا، 1 سال کا. اس لیے جو حضرات جنوری فروری کے حساب سے زکوٰۃ دیتے آئیں گے ان کو 36 سال کے بعد 1 سال کی اور زکوٰۃ ان پر فرض ہو جائے گی. اس پیچیدگی سے بچنے کے لیے قمری سالوں کو، قمری مہینوں کو زکوٰۃ کے لیے مقرر فرما لیجیے. محرم کو، صفر کو، ربیع الاول کو، رمضان کو، شوال کو. اس میں آپ کے لیے سہولت رہے گی انشاءاللہ.
اور یہ علماء نے مقرر نہیں کیے، چاند کے حساب سے علماء نے مقرر نہیں کیے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کیے۔ کچھ عبادات کو اللہ نے چاند کے ساتھ رکھا، چاند کے ساتھ حساب کیا، اور کچھ عبادت ایسی بھی ہے جس کا تعلق اللہ نے سورج کے ساتھ اس کے حساب کتاب کو رکھا۔ ہاں، الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند دونوں حساب کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ چاند کے حساب سے، روزہ چاند کے حساب سے، عید الفطر چاند کے حساب سے، حج چاند کے حساب سے، عید الاضحیٰ چاند کے حساب سے، نماز سورج کے حساب سے، نماز سورج کے حساب سے، نمازوں کے پانچوں اوقات کا تعلق سورج کے ساتھ۔ فجر کا وقت کب شروع ہوگا؟ جب صبح صادق طلوع ہوگی۔ صبح صادق کب ہوتی؟ جب سورج 18 ڈگری نیچے ہوتا ہے تو ایک پھیلی ہوئی روشنی معلوم ہوتی، صرف روشنی، اس کو کہتے ہیں صبح صادق۔ سورج کے حساب سے فجر کا وقت آغاز ہوتا ہے۔ ختم کب ہوگا فجر کا وقت؟ جب سورج طلوع ہوگا۔ تو فجر کے وقت کا آغاز اور اختتام دونوں کا تعلق سورج کے ساتھ۔ ظہر کا وقت کب شروع ہوگا؟ زوال کے بعد، جب سورج کا سایہ ڈھلنے لگے گا، سورج کے ساتھ۔ ظہر کا وقت کب ختم ہوگا؟ جب 2 مثل سایہ ہو جائے، یعنی آپ 1 فٹ لکڑی گاڑیں تو اس کا سایہ 2 فٹ ہو جائے تو تب ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا اور عصر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اس کا تعلق بھی سورج کے ساتھ۔ عصر کا وقت کب ختم ہوگا؟ جب سورج غروب ہوگا۔ مغرب کا وقت کب شروع ہوگا؟ جب سورج غروب ہوگا۔ اور مغرب کا وقت ختم کب ہوگا؟ جب افق غائب ہو جائے گی، وہ جو سفیدی سرخی ساری مغرب میں سورج غروب ہونے کے بعد ہوتی ہے وہ غائب ہو جائے گی۔ تو مغرب کے وقت کا اختتام کا تعلق بھی سورج کے ساتھ، اور عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا اس افق کے غائب ہونے کے بعد، شفق کے غائب ہونے کے بعد۔ اور عشاء کا وقت ختم کب ہوگا؟ صبح صادق کے وقت۔ غور فرمائیں، پانچوں نمازوں کے آغاز، اس وقت تو کیلنڈر بھی نہیں، میں نے ساتھ آج یہ بھی بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ کیلنڈر ہوتا تھا، نہ گھڑی ہوتی تھی، نہ الارم ہوتا تھا، نہ جنتری ہوتی تھی، نہ ڈائری ہوتی تھی۔ تو نمازوں کے اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھائے، اللہ نے کیسے سمجھائے، میں نے بتایا آج پورے پانچوں نمازوں کے اوقات کا تعلق سورج کے ساتھ، اللہ کا نظام۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند دونوں حساب کا ذریعہ ہے۔ اس لیے آج کی نشست میں جو اہم ترین بات، جو موضوع تھا، وہ یہ تھے کہ ہمارا ہجری سال شروع ہوا ہے۔ آج نئی نسل کو ہجری سال کے بارے میں تعارف کرانا بہت ضروری ہے کہ اس کا تعلق اسلامی احکام کے ساتھ ہے، صرف تاریخ نہیں ہے، اسلامی احکام کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور الشمس والقمر بحسبان، یہ سورج اور چاند دونوں حساب کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت اس نئے سال کو جو آغاز ہوا، اللہ رب العزت اس کو امن کا سال بنائے، اس کو اللہ عافیت والا سال بنائے، اس میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، اور ہم سب دعا کریں گے کہ اللہ سب کے اوقات میں برکت نصیب فرمائے۔ دعا فرما لیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ زندگی کے سال جو گزر گئے ان میں جو جو لغزشیں ہوئیں یا اللہ سب کو معاف فرما دے، جو نیک اعمال کیے اللہ اسے قبول فرما لے۔ یا اللہ یہ جو سال شروع ہوا ہے ہجری سال، یا اللہ ہمیں سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس نئے سال کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا، امن کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ آج جو دنیا بھر میں پاکستان امن کا ذریعہ بنا، یا اللہ اسے قبول فرما لے، اس میں خیر و برکت عطا فرما دے، اس میں استقامت عطا فرما دے۔ اور یا اللہ ہمارے حکام نے اور ہمارے افواج پاکستان نے جس طرح یا اللہ اس میں کردار ادا کیا، یا اللہ اس عزت کو برقرار فرما۔ پوری دنیا کے اندر جو اللہ نے عزت دی ہے، اس عزت کو سنبھالنے کی بھی توفیق عطا فرما۔
اور یا اللہ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں امن و سکون عطا فرما دے، اس پاکستان کو بھی امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، جہاں جہاں یا اللہ فتنہ اور فساد ہے یا اللہ اس کا خاتمہ فرما دے، سب کو ہدایت عطا فرما دے، یا اللہ جتنے بھی حاضرین موجود ہیں دلوں میں دعائیں ہیں، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کے رزق میں برکت نصیب فرما، سب کے کاروبار میں برکت نصیب فرما، سب کی گھریلو پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔